نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تلک الرسل، یہ پیغمبر ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان میں سے بعض وہ ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے رب تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے درجات، وآتینا عیسی ابن مریم، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بجینات، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے تائید کی ان کی بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے وہ، من بعدہم، جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں پہنچ چکی، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، بس بعض ان میں سے وہ تھے جو ایمان لائے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کچھ ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، نہ لڑ سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ پچھلی آیت میں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا تھا کہ آپ رسول ہیں، تو دلیل کے طور پر یہ قصے اور یہ سب احکامات اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا بتانا آگے بتایا جا رہا ہے۔ تلک الرسل، یہ جتنے رسولوں کا تذکرہ آیا یا آئے گا، رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی یہ متضاد ہے، لا نفرق بین احد، تو یہاں فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب نبوت میں سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی منصب نبوت، نبی جو مقام ہے اس میں سب برابر ہیں، سب نبی ہیں، وہ سب کے پاس وہ عہدہ ہے، وہ سب کے پاس وہ منصب ہے۔ ہاں، درجات جو ہیں ان میں فضیلت ہے، وہ کم اور زیادہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یہ بھی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تفضل بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان تفاضل قائم نہ کرو۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کر رہے تھے، بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے رہے تھے باقی انبیاء پر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک یہودی نے اس کے سامنے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس کو اللہ نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، تو اس صحابی نے تھپڑ مارا کہ میرے نبی پر بھی موسیٰ کو تو فضیلت ہے، میرے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس یہودی نے بیان کیا کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں آئے تو ایک صحابی نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، تو اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں حبیب اللہ ہوں ولا فخرا، اس پر مجھے فخر نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور فرمایا آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں، اور اللہ نے ان سب پر مجھے انا ولد سید آدم، مجھے اللہ نے تمام انبیاء، تمام اولاد آدم پر فضیلت بخشی ہے، ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت والے دن آدم اور تمام اولاد آدم، تمام نبی بھی میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، ولا فخرا انا اول من تنشق الارض، میں پہلا ہوں جس کے لیے زمین کو پھاڑا جائے گا، میں پہلا ہوں انا اول من دق الباب، جو جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا اور جنت میں مساکین کے ساتھ داخل ہوں گا، ولا فخرا، لیکن اس میں فخر نہیں ہے۔ تو فضیلت سے مراد یہ ہے کہ اپنی فہم سے، محدثین نے لکھا ہے کہ اپنی فہم سے اپنے آپ کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، جس پر قرآن اور حدیث نے فضیلت بتائی ہے ان کی
ان کا تفضل اور ان کی فضیلت کو بیان کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جس کو قرآن بیان کرے، جس کی فضیلت کو حدیث نبی بیان کرے تو وہ فضیلت ہے. تو اسی طرح جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منھم من کلم اللہ، یہ فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو حضرت ابو ذر نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی مکلم، کہ آپ وہ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، تو آپ نے فرمایا ہاں نبی مکلم، انہوں نے اللہ سے گفتگو کی. لیکن ورفع بعضهم درجات، تو جو درجات ہیں تو یہ ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی، ان کا درجہ بلند کیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورفع بعضهم درجات سے مراد ہیں کہ سب سے افضل درجہ وہ مقام محمود ہے، وہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. شفاعت کبریٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی ہیں. اور قرآن میں اس کو بیان کیا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو تندرست کرنا، نابینا مادرزاد نابینا کو بینائی کا واپس آ جانا. تو یہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت عطا کی. ویدناہ بروح القدس، اور روح القدس جبرائیل امین عام طور پر کہا جاتا ہے، یا وہ خطیرت القدس یا پاکیزہ روح کے ساتھ ان کی مدد تھی. تو حضرت حسان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مدح میں اشعار کے، ان کی ذم میں اشعار کے روح القدس آپ کی مدد فرمائے گا. تو یہ اس سے ولو شاء اللہ، یہاں فرمایا مقتتل الذین، اگر اللہ چاہتے تو تمام اقوام عالم ایک ہی دین پر رہتے. تو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ ہدایت آنے کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوتا. تو اللہ نے اختیار اور ارادہ انسان کو عطا فرما دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ چاہتے تو کوئی بھی نہ لڑتا آپس میں، لیکن اللہ نے اختیار اور ارادہ عطا کر دیا. اب جو چاہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت عطا کرتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ، کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہوتا. لیکن اللہ نے اختیار عطا کیا، جو چاہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے. ہاں راستے دونوں بتا کے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ راستے ہیں، ان میں سے اب آپ کی مرضی ہے، اپنی مرضی اپنے ارادے سے کفر والا راستہ اختیار کرو، یا اللہ کے نیک بندے اور شکر گزار بندے بن جاؤ. ہاں لفسدت الارض ولو شاء اللہ مقتتلوا، یہ بتا دیا کہ شر اور فساد کو ختم کرنا مقصود، یہ پیچھے جہاد، تو اس سے مقصود شر اور فساد کا ختم کرنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ حتی ترجعوا الی دینکم، کہ جب جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ ذلت کو مسلط کر دیں گے، تاکہ دوبارہ تم اسی راستے پر چلو گے کہ اللہ دوبارہ میں عزت عطا فرمائیں گے. تو یہ لڑنا حق اور باطل کا یہ جاری رہے گا، چونکہ یہ اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا. اب آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کریں یا اہل اسلام کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.